نحمدہ ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا 78 نمبر سبق آپ سن رہے ہیں۔ کل کے سبق میں آپ سن چکے ہیں کہ مسلمانوں کا لشکر میدان بدر میں کفار سے قریب ترین چشمے پر اتر گیا۔ دوسری طرف میدان جنگ میں مکی لشکر قریش کا، کفار کا لشکر بھی وہ قریب آیا اور ایک گروہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ جو پانی کی جگہ تھی، حوض تھا، وہاں جانے لگا۔ صحابہ کرام نے روکنے کی کوشش کی، لیکن آپ نے فرمایا انہیں چھوڑ دو، اور اس حوض سے جس نے بھی اس دن پانی پیا تھا سب کے سب قتل کیے گئے، لیکن صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا بچپن کا دوست حکیم بن حزام باقی بچا، جن کو مولود کعبہ بھی کہتے ہیں کہ ان کی ولادت کعبہ میں ہوئی ہے، اور بعد میں یہ مسلمان بھی ہوئے۔ اور بدر میں جب یہ بچ گئے اور پھر بعد میں یہ مسلمان ہوئے تو بدر والے دن کی قسم اٹھا کر کہتے تھے کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے مجھے یوم بدر میں بچایا، والذی نجانی من یوم بدر، یہ قسم کا ان کا طریقہ تھا۔ بہرحال جب قریش مطمئن ہو گئے اور انہوں نے مدنی لشکر کی قوت کا اندازہ لگانے کے لیے اپنا جاسوس بھیجا، عمیر بن وہب جماحی، یہ گیا، چکر لگایا۔ چکر لگانے کے بعد اس نے سوچا کہ جو سامنے لشکر نظر آ رہا ہے یہ تو کم ہے، کوئی لگ بھگ اندازہ لگایا 300 کا اس نے، اور پھر اس نے کہا کہ ممکن ہے کہ یہ لشکر تو سامنے ہو لیکن پیچھے کوئی اور لشکر ہو جو اچانک حملہ کرے گا، لہٰذا پھر یہ دور تک گیا اور دوڑ وغیرہ لگائی اور واپس آیا تو اپنے سردار ابو جہل کو اور لشکر میں کہا کہ میں نے تو دیکھا کہ ان کی تعداد تو بہت کم ہے مسلمانوں کی، اور ان کے پیچھے کوئی کمک بھی نہیں ہے جو اچانک آ کر ہمارے اوپر حملہ آور ہو، لیکن میں نے ایک اور چیز دیکھی ہے راستے میں، اور وہ یہ ہے کہ میں نے راستے میں موت کو دیکھا، بلائیں مصیبتیں دیکھی، اور میں نے دیکھا کہ مدینے کے اونٹ خالص اپنے اوپر موت کو لیے ہوئے ہماری طرف آ رہے ہیں، اور ان کی جو ہے نا حفاظت صرف ان کی تلواروں سے ہو رہی ہے، اور میں ان حالات کو دیکھ کر یہ کہتا ہوں کہ خدا کی قسم کہ ان کا کوئی آدمی ہمارے آدمی کو قتل کیے بغیر قتل نہیں ہوگا، یعنی وہ ہمیں ضرور قتل کریں گے اگر ان کے اوپر بھی جو ہے نا وہ ہماری وار چلے گی۔ اور اس کے بعد اس نے کہا کہ دیکھو اگر انہوں نے ہمارے سرداروں کو مار ہی لیا تو پھر جینے کا کیا مزہ، لہٰذا خوب غور کر لو۔ اس موقع پر ابو جہل کے خلاف ایک جماعت اپنے اندر سے اٹھی اور حکیم بن حزام نے لوگوں کے درمیان دوڑ دھوپ شروع کر دی کہ کسی طرح ابو جہل کو منایا جائے کہ بغیر جنگ کے ہم واپس ہو جائیں۔ عتبہ بن ربیعہ کے پاس گیا اور انہیں کہا کہ تم قریش کے بڑے آدمی ہو اور تم ہی ابو جہل کو سمجھاؤ کہ یہ کوئی صحیح بات نہیں ہے کہ تم جو ہے نا وہ خواہ مخواہ لڑنے آئے ہو اور لڑنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اس نے کہا کہ میں اس بارے میں بات تو کر لوں گا، اور لیکن یہ ہے کہ عتبہ نے کہا حکیم بن حزام سے کہ تم حنظلیہ کے پوت کے پاس جاؤ۔ حنظلیہ ابو جہل کی والدہ کا نام تھا، کہ ابو جہل کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ بھئی یہ معاملات ہیں۔ اس کے بعد عتبہ نے کھڑے ہو کر تقریر کی اور کہا کہ لوگو تم کن سے لڑنے آئے ہو؟ اگر ہم ان کو مار بھی لیں گے تو بعد میں جب ہم دیکھیں گے جن لوگوں کو ہم نے مارا ہوگا تو کوئی ہمارا بھائی ہوگا، کوئی ماموزاد ہوگا، کوئی چچا زاد ہوگا، تو بلا اپنے کو مار کر ہمیں کیا خوشی ہوگی۔
اور ان کو چھوڑ دو تاکہ ان کے ساتھ عرب لڑتے رہیں، اگر عرب ان پر غالب آ گئے تو ہمارا کام ہو گیا، اور اگر عرب غالب نہیں آتے، وہ غالب آ جاتے ہیں، تو پھر ان کا جو حسنی سلوک ہے وہ آپ کو معلوم ہے۔ اور حکیم ابن حزام ابو جہل کے پاس پہنچا اور ان کو کہا دیکھو تم بڑے سردار ہو، فلاں فلاں، ان کی تعریف کی، ابو الحکم تم فلاں ہو فلاں ہو۔ اور پھر کہا کہ دیکھو عتبہ کی بھی یہ رائے ہے، لشکر میں فلاں کی یہ رائے ہے، فلاں کی یہ رائے ہے۔ تو ابو جہل نے کہا قسم ہے کہ تم لوگوں نے محمد کے ساتھیوں کو دیکھا اور عتبہ نے بھی دیکھا ہے تو ان کا سینہ سوج آیا ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوگا کہ ہم بغیر جنگ کے واپس ہو جائیں، جنگ ہو کر رہے گی۔ عتبہ نے کہا جو کچھ کہا محض اس لیے کہا کہ وہ محمد اور ان کے ساتھیوں کو اونٹ خور سمجھتا ہے، اور خود عتبہ کا بیٹا انہیں کے درمیان ہے، اس لیے یہ ان سے ڈرتا ہے۔ عتبہ کا نا ایک بیٹا تھا جو بہت پہلے، ابو حذیفہ، پہلے سے مسلمان تھا، تو ابو جہل نے عتبہ کو یہ طعنہ دیا کہ کہا کہ یہ اپنے بیٹے کی وجہ سے کہہ رہا ہے کہ جنگ نہیں کرنی چاہیے۔ جب عتبہ کو پتہ چلا کہ وہ میرے معاملے میں ابو جہل یہ کہہ رہا ہے، تو آپ نے بھی پھر قسم اٹھائی اور آپ نے کہا کہ اب تو ہر صورت میں لڑیں گے، اور پتہ چلے گا کہ میرا سینہ سوج آیا ہے اور میرے اندر کوئی بزدلی آئی ہے یا پھر اس کے اندر بزدلی ہے۔ اس کے بعد عامر بن حضرمی فوراً کھڑے ہوئے اور اس معارضے کے ختم کرنے کی کوشش کی، اور اس کے بعد پھر یہ جا کر ایک دوسرا معاملہ اٹھایا، وہ یہ کہ سریہ عبداللہ بن جحش کے ایک مقتول تھے عمر بن حضرمی، اور یہ عامر جو تھا، عامر بن حضرمی، یہ اس کا بھائی تھا۔ اس کو کہا کہ دیکھو یہ تمہارا حلیف ہے اور عتبہ چاہتا ہے کہ لوگوں کو واپس لے جائے، حالانکہ تم اپنا انتقام اپنی آنکھ سے دیکھ چکے ہو اور تمہارے بھائی کو فلاں فلاں مقام پر قتل کیا گیا۔ ابو جہل نے یہ کہا لہٰذا تم اٹھو اور لوگوں کے درمیان اپنے بھائی کا بدلہ لینے کے لیے واویلا کرو۔ اس کے بعد وہ اٹھا، اپنے جسم سے کپڑا اٹھایا پیچھے کی جانب سے اور چیخنا شروع کیا، واہ عمرا واہ عمرا، ہے عمر ہے عمر۔ اس پر قوم گرم ہو گئی اور ابو جہل کے کہنے کے مطابق کھڑے ہو گئے اور کہا ہم ہر صورت میں لڑیں گے، انہوں نے ہمارے فلاں کو قتل کیا ہے، فلاں کو قتل کیا ہے۔ اور اس طرح ہوش پر جوش غالب آ گیا، اور یہ معارضہ جو لوگ چاہتے تھے ابو جہل کے ساتھ کہ بغیر جنگ کے واپس چلے جائیں، وہ بے فائدہ ہو گیا۔ بہرحال دونوں لشکر آمنے سامنے ہو گئے، اور مسلمانوں کے مقابلے میں کفار کا لشکر اس پہاڑی کے پیچھے جب تھا وہاں سے نمودار ہوا اور ایک دوسرے کو دکھائی دینے لگی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا کی مختصر سی، اللہ یہ قریش ہیں جو اپنے پورے غرور اور تکبر کے ساتھ تیری مخالفت کرتے ہوئے اور تیرے رسول کو جھٹلاتے ہوئے آئے ہیں، اے اللہ تیری مدد چاہیے، جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، اور اے اللہ آج انہیں اینٹ کر رکھ دے، یعنی آج ان کو شکست ہو جانی چاہیے۔ اللہ کے رسول نے یہ دعا فرمائی، اور اس کے بعد آپ نے پھر اپنے صف بندی کی، اس کی کیا ترتیب تھی انشاءاللہ آئندہ کے سبق میں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔